ناظرین محترم، معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثیات ہیں۔ سفر معراج کی تین مطالعہ اور مراحل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شانوں اور حیثیتوں کا مظہر ہیں۔ یہ مراحل درج ذیل ہیں کہ بشریت، نمبر 2 ملکیت و نورانیت، نمبر 3 مظہریت و حقیقت۔ نمبر 1 بشریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کی اصلاح کے لیے مبعوث ہونے والے انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اس عالم بشریت میں آپ نے اپنی حیات مقدسہ گزاری۔ اسی کرۂ ارضی پر آپ نے ازدواجی زندگی بھی بسر کی۔ آپ کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم آب و گل میں شان بشریت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے تاکہ یہ عالم انس و جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات سے مستفیض ہو سکے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی معراج کا آئینہ دار ہے تاکہ یہ شان اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جائے۔ جشن عید میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بشریت کی جمالیاتی اور مجلسی اقرار کا نام ہے۔ نمبر 2 ملکیت اور نورانیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار بھی حد ادب کی منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور کائنات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ مسجد اقصیٰ سے عالم افلاق میں سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملکیت و نورانیت کو اپنے منتہائے کمال پہنچانے کے لیے تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض رسانی سے عالم انوار اور ارواح بھی محروم نہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کی ہر شے کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیں۔ نمبر 3 مظہریت و حقیقت، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے سوا کوئی نہ جان سکا، کیونکہ ہماری عقل ناقص سے یا تو گمراہیوں کے جال بن سکتی ہے یا اپنے عجز کا اظہار کر سکتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے ماورا سفر معراج اس لیے کرایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محمدیت، ذات حق تعالیٰ کی صفات اور حسن و جمال کا مظہر ادم بن جائے، اور یہی معراج کا آخری منتہائی کمال ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا ہو گئی۔